السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ہم لوگ جس معاشرے میں اور جس ماحول میں رہتے ہیں اس معاشرے اور ماحول کے اندر اور بھی مذاہب کے لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بستے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ان مذہبوں کا عقیدہ اور یقین اور سوچنے کا انداز ہم مسلمانوں میں بھی آیا ہوا ہے۔ حالانکہ ہم سب کا عقیدہ اللہ کی ذات سے ہے اور ہم سب مسلمان ہیں، تو ہمارا یقین اللہ کی ذات سے اور قرآن کریم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہے۔ اس لیے ہم اپنے عقیدے کو اللہ کی ذات سے اتنا مضبوط کریں اور یہ قرآن حکیم کے تعلق سے اتنا مضبوط کرے تاکہ ہمارے اندر سے غیروں کا عقیدہ، غیروں کا یقین اور ان کے سوچنے کا انداز نکلے۔ جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے، خصوصاً ہمارے مستورات میں، ہماری عورتوں میں بہت عام چیز ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ جل کر مرنے والے، کٹ کر مرنے والے، پھانسی لے کر مرنے والے، زہر کھا کر مرنے والے، کسی بھی ذریعے سے خودکشی کرنے والے، ان کی روحیں بھٹکتی ہیں، ان کی روحیں بھٹکتی ہیں، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی روحیں بھٹکتی ہیں، اور یہ بولا جاتا ہے کہ جس نے پھانسی لیا یا کسی طریقے سے خودکشی سوسائڈ کر لیا تو اس کی روح بھی معلق ہو جاتی ہے، یعنی لٹک جاتی ہے۔ اس بات کو دھیان میں رکھے، جو مر جاتا ہے پھانسی لے کر یا کسی بھی طریقے سے سوسائڈ کرتا ہے تو اس کی روح لٹکتی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک قیامت تک جو جس طریقے سے خودکشی کرے گا تو اللہ پاک قیامت تک اس کو اسی عذاب کے اندر ملوث کر دیں گے اور اسی عذاب میں اس کو باقی رکھیں گے۔ تو اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ جو جس طریقے سے خودکشی کرے گا اللہ پاک اسی کو اسی عذاب قیامت تک اسی عذاب کے اندر باقی رکھیں گے۔ تو اس لیے دھیان میں رکھیں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، کسی کی روح بھٹکتی نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ہے اگر کسی نے گھر میں پھانسی لے لیا تو وہ اس کی روح گھر میں بھٹکتی ہے اور گھر والوں کو پریشان کرتی رہتی ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بالکل غلط ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم مسن وٹے کے پاس سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہندوؤں کو جلایا جاتا ہے تو ہم پہلے سے سوچ کر آتے ہیں بھئی یہ تو ہندو کو جلایا گیا تھا اور جلانے کی جگہ ہے، کہیں یہاں کا مجھے لگتا کیا ہے کہ اس کی آتما، اس کی روح مجھے لگتی کیا ہے کہ، تو پہلے سے ہم سوچ بنا کر گزرنے لگتے ہیں تو وہ سوچ ہمارے ڈر کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے اور ہم گھبراہٹ میں اپنے اندر گھبراہٹ کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دھیان میں رکھیں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، کسی کی روح بھٹکتی نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں کا یہ خیال رہتا ہے، ہمارے تصورات رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کا عقیدہ، ہم سب کا یقین قرآن کریم کے اوپر ہے اور ہم الحمدللہ سب قرآن کریم کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، کیا ہندوؤں کی روحیں بھٹکتی ہیں؟ کیا مسلمانوں کی روحیں بھٹکتی ہیں؟ تو سب سے پہلے قرآن کریم کو ہم پوچھتے ہیں، کیا ہندوؤں کی روحیں بھٹکتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مطففین آیت نمبر 7۔ وما ادراک ما سجین، وما ادراک ما سجین، ترجمہ، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ آئیے قرآن کریم سے ہم دوسری آیت میں مسلمانوں کے تعلق سے پوچھتے ہیں، آیت نمبر 18، وما ادراک ما علیون، یقیناً نیک کاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ آئیے اس کی ہم تفسیر جانتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں بدکاروں کا حشر بیان کرنے کے بعد اب نیک لوگوں کا بیان ہو رہا ہے۔ ان کا ٹھکانہ علیین ہے جو کہ سجین کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سجین کا سوال کیا تو فرمایا کہ وہ ساتویں زمین ہے اور اس میں کافروں کی روحیں ہیں، اور علیین کے سوال کے جواب میں فرمایا یہ 7واں آسمان ہے اور اس میں مومنوں کی روحیں ہیں۔ پتہ چلا کہ ہندوؤں کو مرنے کے بعد اور ہندوؤں کی روحیں یہ 7 زمین کے نیچے جاتی ہیں اور اس کا نام سجین ہے،
اور مسلمان ان کی روحیں ساتوں آسمان کے اوپر جاتی ہیں اور اس کا نام علیین ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمان مرنے کے بعد ان کی روحوں کا ٹھکانہ اور ان کی روحوں کا مستقر یہ ساتوں آسمان کے اوپر علیین میں ہے، اور ہندوؤں کے مرنے کے بعد ہندوؤں کا روحوں کا ٹھکانہ یہ ساتوں زمین کے نیچے سجین ہے۔ اس لیے اب قرآن کریم کی آیت کو ہم نے سنا تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کریم کے اعتبار سے اپنے عقیدے کو بنائیں، تاکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین قرآن کریم کے طرز پر ہو، تاکہ ہم جو ہے کسی اور مذاہب کے طرز پر ان کے عقیدے پر چلنے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، خصوصاً آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں، اور آپ خود ہو سکے تو قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر بھی دیکھیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔